لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ پیار کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے، سب نے رکھا ہوا ہے، اتنا سخت کوئی نہیں ہے، ویسے سردیوں کے روزے ہیں، اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، جتنے ہم پریشان سے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ویسے موت کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گزشتہ جمعہ میں دیکھا تھا سارے وہاں سے اوپر جا رہے تھے، پتہ نہیں اوپر وہاں موت نہیں آئے گی، اتنا ڈرنے سے ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے بھی ہیں اور پھر خدا کا گھر بھی ہے، اور پھر جنت کی مالکہ کا ذکر ہو رہا ہے، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس خاتون جنت کو نبی پاک علیہ السلام نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی ماؤں کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پڑھیں کہ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے، اور جس کے بابا کی سخاوت سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کی سخاوت سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے۔ کمر کہتے ہیں چاند کو، یہ شاعر نے کہا ہے کہ ساری کائنات جن کے اشاروں پہ پل رہی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ کی ذات کی جو کائنات جن کے سخاوت پہ پل رہی ہے، اور انہی کے اشاروں پہ جو آسمان کا چاند ہے نا وہ بھی چلتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا ہے اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام پنگوڑے میں آرام فرما ہے، اور آرام فرماتے ہوئے سید الانبیاء علیہ السلام کا ہاتھ مبارک دست اقدس باہر نکلتا ہے، اور آپ کی انگلی جدھر جدھر جاتی ہے چاند آسمان پہ ادھر ادھر رقص کر رہا ہوتا ہے۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے پھر بریلی کے تاجدار نے یہ شعر لکھا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا ہے اشاروں پہ کھلونا نور کا، جس کے بابا کی سخاوت سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کی سخاوت سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے، اور جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، اور جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے، جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے، اور جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے۔ سرتاج کہتے ہیں شوہر کو، اور خاتون جنت خاتون قیامت کے شوہر نامدار عزت مآب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اور اس کے شاعر نے لکھا ہے کہ جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، یعنی ولایت جتنی بھی بڑھتی ہے نا کائنات کے اندر، جتنے ولی غوث قطب ابدال قلندر جتنے بھی ولی بنتے ہیں،
ان سب کو ولایت در علی سے ملتی ہے، در علی سے ملتی ہے۔ یہ کسی اور نے بھی، سارے محققین نے لکھا ہے، اور شیخ سرندی مجدد الفسانی آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی کائنات کے اندر کوئی نیا ولی بنتا ہے اور اس وقت سارے زمانے کے ولی غوث کتب جمع ہوتے ہیں، حسنین کریمین بھی آتے ہیں، مولا کائنات بھی مہر لے کر ولایت والی آتے ہیں، اور سیدہ پاک اجازت دیتی ہیں تو مولا علی اس ولایت کی مہر پر، ولی کی ولایت پر مہر لگاتے ہیں، تو تب جا کے بندہ ولی بنتا ہے۔ اسی نے شاعر نے اس کا تلخص نکال کے کہا کہ جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری کے لیے رسول آ جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ آپ تو سب نے سنا ہوا ہے نا، کہ نبی پاک علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور آقا علیہ السلام پر آ کر امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 تسبیحات کہی، 5 کہیں، 7 کہیں، کہتے ہی گئی۔ امام حسین اس پشت پر سوار رہے، امام حسین نہیں اترے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے 72 تسبیحات ادا کی۔ جب 72 تسبیحات ادا کی نا، پھر پشت امام حسین اترے، پھر آقا علیہ السلام نے سر کو اٹھایا اور سجدے سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر گویا امت کو پیغام دیا، لوگو میرا حسین ہے، یہ محمد کی پشت پر حالت نواز میں سوار ہو جائے، اس کو نیچے گرنا محمد کو پسند نہیں ہے۔ ایمان سے بتائیں، وہ مومن تھے جنہوں نے کربلا میں حسین کے تن بدن کو کربلا کی ریت پر گھسیٹا، اور جن کی بوٹیاں کربلا کے اس ریگزار کے اندر بکھری ہوئی پڑی تھی، اور نیزے کی نوک پہ سر چڑھایا اور دڑ کو کربلا کی ریت پہ رکھا، کس معنوں میں وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو حالت سجدہ میں بھی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک امام حسین خود اتر کر نیچے نہیں اترتے ہیں، اور پھر سواری کرنے کی وقت آتی ہے تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر تو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے۔ وہ کتنے خوش نصیب سوار ہوں گے، جن سواروں جن کی گود بھی ہے اعلیٰ ہے، اور جن کے کندھوں پر، کائنات کے مالک و مختار کے کندھوں پر جو حسن و حسین سوار ہو کر مدینے کی سیر کر رہے ہوں گے، ان سواروں کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی خوش نصیب سواری ہے۔ اس کے لیے شاعر نے کہا کہ جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، اور چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے۔ شاعر جب بھی شعر لکھتے ہیں نا تو لازمی بات ہے ان کے سامنے وہ پورا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تو خاتون جنت، خاتون قیامت سیدہ طیبہ طاہرہ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، اور آپ چکی پیستی تھی، چکی پیسا کرتی تھی اور چکی پیس کر حسنین کو پالا کرتی تھی۔ ایک منظر ایسا بھی آیا ہے کہ آرام کر رہی تھی، چکی پیستے ہوئے آرام کر رہی تھی، اور چکی خود بہت چل رہی تھی، یعنی فرشتے چکی چلانے کے لیے خاتون جنت کی آ گئے تھے، تو چکی بھی خود چل رہی تھی۔ اس کا شاعر نے کہا کہ چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے، فاطمہ دین پیمبر کو قدم دیتی ہے، فاطمہ دین پیمبر کو قدم دیتی ہے، فاطمہ شاہ شہیداں کو جنم دیتی ہے، عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے،
عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، خطبہ شام میں زہرا کی زبان شامل ہے۔ یہ شاعر اس منظر کو بیان کر رہا ہے جب شام کے اندر نا سارا قافلہ کربلا والوں کا لٹ کر آ گیا نا مدینے شہر میں، واپس آیا تو وہ سامنے وہ مدینے کے ان باسیوں کا لٹا ہوا قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں جب قافلہ اس یزید کی ناپاک کچہری میں داخل ہوا نا تو وہاں سیدہ زینب نے خطبہ دیا تھا، تو اس خطبے کے اندر اتنا کمال تھا اور اس شاعر نے لکھا ہے کہ عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، خطبہ شام میں زہرا کی زبان شامل ہے۔ وہاں بہت سارے لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی کان ہوتا ہے کہ بھائی کٹا کر، بھتیجے کٹا کر، بیٹے کٹا کر وہ کربلا سے سفر کرتے کرتے جب قافلہ شام کے بازاروں سے گزرتا ہوگا ہو کر یزید کی ناپاک کچہری میں گیا ہوگا تو اس وقت کیا گزر رہی ہوگی؟ مرد کو ساتھ رہا نہیں تھا۔ سیدہ امام زین العابدین بچے تھے، وہ سیدہ زینب بھی تھی نا، وہ حسین کی بہن تھی، ان کے اس خطبے کے اندر اتنا جلال اور اتنی قوت موجود تھی، وہ جو خطبے کو اگر پڑھا جائے اس کے اندر اتنی قوت موجود تھی۔ لوگ زمانے والے کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب یزید کی ناپاک کچہری میں خطبہ دے رہی تھی، زبان زینب کی تھی، آواز علی کی آ رہی تھی، اس کے اندر طاقت سیدہ زہرا کی شامل موجود تھی۔ اس کے شاعر نے کہا ہے کہ عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے۔ ماں اچھی ہو نا تو بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں، ماں بری ہو تو زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان بیٹوں کے کرتوت بھی ہوتے ہیں، کیا کرتوت ہوتے ہیں۔ اسی لیے مائیں اچھی ہوں تو بیٹے پھر حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں اچھی ہوں بیٹے غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں اچھی ہوں بیٹے بری سرکار جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں اچھی ہوں بیٹے میرے علی جیسے پیدا ہوں، مائیں اچھی ہوں بیٹے داتا علی جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں اچھی ہوں تو بیٹے ہند الولی جیسے پیدا ہوتے ہیں، مائیں بیر بری ہوں تو بیٹے بھی پھر فاسق اور لعینی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کے اندر، اور اس دودھ کی تاثیر کے اندر بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھے تربیت والی ماؤں کا دودھ پلایا جاتا ہے بیٹوں کو، ان کے ساتھ دوستی اور سنگت کو ثابت کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بگڑے نہ سنور جائیں، چونکہ حلال اور طیب خون اور حلال اور طیب دودھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ بیٹیوں بہنوں شرافت کی فضا اچھی ہے، اوڑھ لو تم یہ زہرا کی ردا اچھی ہے۔ آج تو ردائیں اتر گئی نا، آج چادریں ماؤں بہنوں کے سر سے اتر گئی ہیں، کیونکہ خاتون جنت کی سیرت و کردار ہماری ماؤں بہنوں نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی عورتوں نے آج چادریں درپٹے سر سے اتار دیے ہیں۔ آج چند لمحوں کی عیش و عشرت کے لیے اور چند لمحوں کے سکون کے لیے اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے خاتون جنت کی سیرت و کردار چھوڑ کر آج انگریز یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر کے چند روپاؤں اور ٹکوں کی خاطر آج کی ماں بیٹی بازاروں کے اندر پھر رہی ہے، آج کی ماں بیٹی دفتروں کے اندر اپنی عزت کی نیلامی چند روپاؤں کی خاطر کر رہی ہے، اور تف ہے ان والدین پر جن کو پتا ہے کہ معاشرہ اچھا نہیں ہے، معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ جہالت کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کا نہ لباس دیکھتے ہیں، نہ اپنے بیٹیوں کے سر پر چادر دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی صبح گھر سے نکلی ہے کہاں جا رہی ہے، کس شہر میں کام کر رہی ہے، کان سے بازار میں کام کر رہی ہے، کان سے دفتر میں کام کر رہی ہے۔ یہ عزت والا ہے بھی یا نہیں ہے؟ والدین کی توجہ ختم ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں گھر میں بے برکتیاں ہو گئی ہیں، پھر کہتے ہیں اولاد بگڑ گئی ہے، پھر کہتے ہیں اولادیں سنتی نہیں ہے۔ جب تمہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنی عزت کی نیلامی کی، اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ ساری بیماری گھر سے شروع ہوتی ہے۔ مرد جب بے جرت ہو جائے، مرد کے اندر غیرت باقی نہ رہے، مرد کے اندر دینی حمیت باقی نہ رہے، پھر معاشرہ بے حیائی صرف ایک عورت جنم نہیں دیتی ہے، بے حیائی سے پورا معاشرہ برائیوں کے لپیٹ میں آتا ہے۔
کیونکہ ایک گھر کی ماں بیٹی اگر بغیر عزت اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر برہنہ لباس پہن کر جب وہ بازار کے سامنے غیروں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اس سے ایک فرد یا ایک عورت نہیں، پورا معاشرہ برائی کا ارتکاب کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا ماں باپ اس گناہ میں شریک حال ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا ماں باپ کو، جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو پالا جوان کیا، اس ماں باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو سیدہ زہرا کی سیرت پڑھائے، اس کو پتا نہیں تھا کہ رسول خدا کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ چھوڑ دے غیر مسلموں کو۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی حیائی اور جتنی ہی ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ہر جگہ دیکھیں، بازاروں کے اندر دیکھیں، شہروں کے شہر، قصبوں کے قصبے، گلیوں کی گلیاں، محلے کے محلے، برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم، قتل و غارت، ظلم جبر پھیل رہا ہے۔ اس میں سے 90% واقعات وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کے در سے پیش آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآنی تعلیمات نہیں رہی ہیں، ہماری گھروں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کا فقدان ہے۔ خاتون جنت کی سیرت و کردار ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا تھا، وہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو جہیز کے اندر لاکھوں روپے کا سامان دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا سامان دیتے ہیں، اور پھر برکت کے طور پر ایک قرآن اٹھاتے ہیں، سر پر رکھ کے کہتے ہیں بچی کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہ لاکھوں روپے کا سامان، وہ جو ڈنر سیٹ پتہ نہیں کان سے سیٹ ہوتے ہیں، بچی گزر جاتی ہے، اس کی عمر گزر جاتی ہے، وہ الماریوں میں اسی طرح سامان پڑا ہوتا ہے، وہ باہر نہیں نکالتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پیکے سے آیا ہوا ہے، میں اسے سنبھال کے رکھوں گی۔ لیکن ہم بچیوں کو 10,000 کی اس جہیز کے اندر کتابیں لے کر نہیں دیتے، سیرت الرسول کی پر ٹاپک لے کر کتابیں لے کر نہیں دیتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پر کتاب لے کر نہیں دیتے ہیں، اور بتاتے نہیں ہیں اے بچی تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہے، تو محمد رسول اللہ کی غلام ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو دینی تربیت دیتے ہیں، ان والدین کے بچے دنیا میں اپنے والدین کے لیے عزت کا سبب بنتے ہیں، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو قبر و حشر میں بھی وہ عزت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عزتیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، وقت میرے خیال میں مکمل ہی ہو گیا ہے۔ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت کا چونکہ وصال ہے، اور خاتون جنت کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ عام بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں ساری شان والی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو عزت دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو اور بالخصوص اپنی امتیوں کو درس دیا، کیونکہ آقا نے فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، فرمایا بیٹا رحمت ہوتا ہے، نعمت ہوتا ہے بیٹا، اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت بے حساب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہو کر آتی ہے، وہ بچی اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی معمول ہوتا ہے، جس عورت کے یہاں بچیاں زیادہ پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی بس اس کو طلاق دیں گے، اس کے گھر میں بچیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں اولاد جو ہوتی ہے، اولاد یہ والدین کی طرف سے آتی ہے، والد کی طرف سے آتی ہے، اس میں بچی کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے خاندان کا جو طریقہ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کے نصیب میں جو اولاد لکھی ہوتی ہے، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بچی گھر والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی بچی جوان ہوتی ہے تو مرد کے لیے نصف ایمان بنتی ہے، وہی بچی جب اس کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اپنے والدین کے لیے اپنی اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اللہ سب کو بچیاں نصیب کرے، جو گھر میں آئے بچی تو رحمت بن کر آئے، اس کی پرورش خاتون جنت کی سیرت و کردار سکھا کر ایسے کی جائے کہ وہ بچی جب جوان ہو، وہ کسی محلے سے، کسی بازار کے، کسی شہر سے گزرے تو غیر مسلم بھی دیکھیں تو دیکھ کر یہ پکارے دیکھو محمد عربی کی غلام جا رہی ہے، دیکھو خاتون جنت کی باندھی جا رہی ہے، دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کی نوکرانی جا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچی بازار سے جب سے گزرے اور بازار سے گزرے تو دیکھنے والے کہیں دیکھو غیر مسلموں کی پیداوار جا رہی ہے۔
بلکہ خاتون جنت جب بچی اس لباس میں اور اس انداز سے گلی محلے بازار سے گزرے گی تو دیکھنے والے خود اخذ کر لیں گے کہ یہ خاتون جنت کی غلام ہے، یہ سیدہ خدیجہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی غلام ہے، یا کسی انگریز کی غلام ہے۔ اس میں والدین کی تربیت نظر آئے گی۔ اس بچی کا جب کسی مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو آقا نے فرمایا وہ مرد کے لیے نصف ایمان بنتی ہے، اور وہی نصف ایمان جب وہ بچی اس کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں اپنی اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ تو ایمان سے بتائیں، عام بچی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے، رحمت، وہ جوان ہو تو مرد کے لیے نصف ایمان، اس کا نکاح ہو، اس کے بطن سے اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد کے لیے جنت۔ تو رسول خدا کی شہزادی کی شان اور مقام کیا ہوگا کہ جس گھر میں سیدہ فاطمہ تشریف لائی، وہ جس گھر والوں کے لیے اور جس باپ کے لیے اور جس گھر کے لیے رحمت بن کر آئی، اس نبی کو تو اللہ نے پہلے ہی رحمت للعالمین بنایا ہے، پہلے ہی رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور پھر خاتون جنت، خاتون قیامت تو اس ہستی کا نام ہے جن کے ساتھ رب کے حکم پر، جس کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا ہے، اس علی کو نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے ہی کل ایمان کہا ہے۔ جس کے لیے نصف ایمان بن کر جا رہی ہے وہ علی پہلے ہی کل ایمان ہے۔ اور قربان جائیں خاتون جنت کی عظمت پر کہ ان کے قدموں میں جس حسن و حسین کی جنت ہے، ان حسن و حسین کو تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں ہی جنت کا مالک و مختار بنایا ہوا ہے۔ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس گھرانے کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی خاتون جنت کی سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیٹیوں کی عزت، نبی پاک علیہ السلام نے صدق کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ کائنات آتی تھی، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ اور خاتون جنت کا آقا علیہ السلام پیشانی چومتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، پھر خاتون جنت کو آقا سونگتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا میری فاطمہ جنت کی کلی ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایمان سے بتائیں اس سیدہ زہرا کی عظمت کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے کہ جس کی پیشانی کو محمد عربی کے لب لگتے ہیں، جس رب کے محبوب محمد عربی کے قدم مکہ و مدینہ کی سرزمین پہ لگتے ہیں، اللہ اعلان فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں محمد کے قدم لگے اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، جہاں محمد کے لب لگے ہوں گے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہی خاتون جنت ہے جس کا تذکرہ ہر زبان زد عام ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے بندے کے دماغ کے اندر بھی پاکی آتی ہے، بندے کے دل کے اندر بھی پاکی آتی ہے، اور بندے کے اعمال کے اندر بھی پاکی آ جاتی ہے۔ بندہ جو بھی دنیا کے اندر عزت کمانا چاہتا ہے وہ عزت در بطول سے ملتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچیوں اور بچوں کو خاتون جنت، خاتون قیامت کی سیرت پر لکھی ہوئی، آج کا بڑا آسان دور آ گیا ہے، کتابیں اردو کے اندر موجود ہیں، تو وہ ان کے بطول پر لکھی ہوئی کتابیں، خاتون جنت کی سیرت و کردار پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کر اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ اپنی بچیوں کی شادی ہوتی ہیں تو بطور تحفہ یہ کتابیں دیں، اسلامی کتابیں ان بچیوں کو دیں، تاکہ بچیاں پڑھ کر اپنی سیرت و کردار بنا سکیں، انہیں پتا ہو میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں میرا مقام مرتبہ کیا ہوگا، وہاں میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہاں میرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، وہاں میں نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، میں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ برتن لینے سے یا بڑے بڑے چنیوٹ سے آئے ہوئے سامان سے کچھ تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت بچیوں کی اس وقت ہوگی جب ان کے سامنے قرآن اور رسول اللہ کی سیرت اور خاتون جنت کی سیرت پر کتابیں ہوں گی، وہ پڑھیں گی تو تب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق منظور فرمائے۔ سمین محترم، 3 رمضان مبارک کو آپ کو پتہ ہے